بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ جو کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ اب جو باب مانتے ہیں باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، کہ باب ہے تفکر کرنے کا، غور کرنے کا اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات کے اوپر۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات، بڑے مخلوقات کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو مجبور پاتا ہے، حقیر پاتا ہے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے بس دیکھتا ہے۔ انسان جب ان کو دیکھے خود بھی سمجھے کہ ہم کتنے بے بس ہیں، جو ہم سے کئی زیادہ اور بہت بڑے بڑے مخلوقات ہیں، وہ اللہ کے سامنے بھی بس ہے، حقیر ہے۔ تو ہم جو چھوٹے سے مخلوق ہے، ہم کیسی اس کے سامنے بے بس ہے، میری بے بسی اس کے سامنے کیسی ہے۔ اور وہ جتنے مخلوقات ہیں اس کے تو حساب بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا حساب ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں وفنا الدنیا وحوال الآخرہ، یہ دنیا کا فنا ہونا، یہ اتنی بڑی دنیا فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، سب کوئی، یہ جو دنیا میں ہے سب کچھ فانی ہو جائے گی، سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب یہ زمین جو ہے پھٹ جائے گی، فانی ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں آخرت کی ہولناکیوں کو یاد کرے، اس کے احوال کو یاد کرے، کیا اس دن ہوگا۔ بڑے بڑے نبی سب کے سب ڈرے ہوئے رہیں گے، بڑے بڑے اولیاء سب ڈرے ہوئے رہیں گے۔ اس دن ایسا دن ہوگا کہ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بندہ بھیج دے گا، کہنے کا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وسائر امورہما، اور ان کے جتنے بھی امور ہے دنیا اور آخرت میں، سب میں غور کرنا، سب کے پورے معاملے میں غور کرنا، کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اور کیسے آخرت آئے گی، کیسے آخرت میں کیا ہوگا، اس کے بعد جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ وتقصیر النفس، اور کیا ہے اپنے نفس کو تقصیر، حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ اور تہذیبیہا، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس کی تہذیب کرنا، اس کو ادب سکھانا کہ اے نفس تم جو ہے مؤدب ہو جاؤ، ادیب والے ہو جاؤ، ذرا طور طریقہ سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جیسے گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے گزارو۔ وحملها علی الاستقامہ، اور اس کو استقامت پر محمول کر دیا، اپنے آپ کو استقامت کے اوپر ٹکا دے، رب نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر ٹکا دے، جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے رک جائے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرے، یہ ہمیشہ رہے، یہی استقامت ہے، نہ ہی اس میں افراط ہونا، نہ ہی تفریط ہونا۔ آیت نقل کرتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اعظکم بواحدہ، ہم جو ہے تم کو نصیحت کرتے ہیں، ہر ایک کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، ان تقوموا للہ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو۔ اخلاص کے بارے میں سکھا، توحید کے بارے میں سکھاتے، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، جو بھی عمل کرتے ہو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مثنی و فرادا، دو کو، ایک کو، چاہے دو کھڑا ہو ایک کھڑا ہو، سب کو دعوت دیتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ تم اگر خود کھڑے ہو سکتے ہو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خود استقامت میں رہو، خود اپنے آپ کی اصلاح کرو، اگر جماعتی طور پر بھی اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ثم تتفکروا، اور کیا ہے، تم لوگ تفکر کرو، پھر غور کرو، فکر کرو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں۔ اس چیز کی نصیحت کر رہے، جب اللہ تعالیٰ کے مخلوقات دیکھو گے تو سمجھو گے کہ کوئی خالق ہے۔ کیوں؟ رب کے اوپر انسان تفکر نہیں کر سکتا، غور نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دماغ میں نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا جو دماغ بنائے وہ محدود بنائے، یعنی رب العالمین کے آیاتیہ نشانیاں وہ لامحدود ہے، کوئی محدود نہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ پر غور نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر غور کرو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ خالق ہے یا تم تمہارا دماغ مخلوق ہے۔ تو اپنے جیسے مخلوق کے اوپر غور کرو، یہ دماغ میں آ سکتی ہے لیکن وہ دماغ میں نہیں آ سکتا۔ تو ثم تفکروا، تفکر کرو، پھر تم سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارا صاحب ہے، ساتھی ہے، یہ محمد، یہ مجنون نہیں ہے جیسا لوگ کہتے تھے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کیا ہے یہ ڈرانے والے ہیں تمہارے بیچ، یہ ڈرانے والے ہیں عذاب شدید، سخت عذاب سے ڈرانے والے ہیں، ہم نے اس کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے عذاب سے ڈرا دے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ جو یقیناً یہ جو آسمان اور زمین کے اور لیل اور نہار، دن اور رات، یہ سارے آسمان یا ساری زمینیں اور دن اور رات، یہ سمجھداروں کے لیے اس میں کافی ساری آیتیں ہیں، کافی ساری نشانیاں ہیں۔ یہ جو دن ہے، انسان اس دن میں جیتا ہے، یہ رات میں جیتا ہے، دن اور رات، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، کتنی بڑی نشانیاں۔ اگر ہمیشہ دن ہی دن ہوتا تو انسان سوتے کیسے، کتنے کام کیسے کرتے، اگر ہمیشہ رات ہوتی تو تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، اب پتہ نہیں کتنا ظلم ہوتا، کتنا ستم ہوتا۔ اور یہ اس سے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو دیکھو اندھیرے میں جاتے ہو تو کیا ہے، لائٹ ضرورت پڑتی ہے، روشنی ضرورت پڑتی ہے،
تمہیں بھی جو چاہیے یہاں عمل کر لو تاکہ قیامت کے اندھیرے کے وقت جو ہے تمہارا یہ عمل روشنی کی طرح ٹارچ کی طرح کام کرے۔ یہ بھی بتلاتے ہیں لیل کو پہلے لائے نہار کو بعد میں لائے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ سمجھ میں کیا آتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، پریشانی آنی ہے، تکلیفیں آنی ہیں، ظلم آئے گا لیکن ظلم کے بعد نور ہمیشہ آئے گا، ظلم کے بعد عدل انصاف ضرور آئے گا۔ یہ رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اور یہ جو آسمان ہیں، انسان اس میں دیکھیں کتنے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کے، کتنے سارے ستارے ہیں، کتنی ساری دنیایں ہیں، کتنے بڑے بڑے کیا ہے یونیورس، ملکی وے، فلاں فلاں، کتنے کچھ ہے۔ اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ جو زمین پیدا کیا، جو زمین کیا ہے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا ہے۔ انسان کودتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس زمین کے اندر، کھینچتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ انسان کودتا ہے تو آسمان میں ہی چلے جاتا، نہیں، انسان پھر واپس آتا ہے۔ ہر جو چیز ہے وہ نیچے کی طرف، یہ اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ بندہ یہ کیا ہے کھینچتا ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں۔ ان سب پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء، یہ جو آسمان ہے یہ زیادہ بڑا ہے، اس کو زیادہ مشکل ہوئی ہے تخلیق کرنے میں، پیدا کرنے میں، یا تم لوگوں کو؟ دیکھو ہم نے آسمان کیسے بنایا بغیر پلر کے، کوئی ایک پلر نہیں دکھتا، لیکن کوئی خامی بھی نہیں ہے اس میں۔ انسان ایک بلڈنگ بنائے تو اس میں کتنا کچھ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ رب نے اتنی بڑی کیا ہے بنایا، آسمان بنایا، لیکن اس میں کوئی پلر اور کوئی نقص نہیں ہے، وہ جب سے ہے ویسے ہی ہے، کوئی آسمان کبھی نہیں گرا۔ یہ ساری آیاتیں، ساری نشانیاں اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کے قائم ہونے کی دلیل ہے کہ رب ہے، وہ قائم ہے، دائم ہے، حی ہے، جس کے پاس موت نہیں، وہ خود باضابطہ زندہ ہے، وہی اصل زندہ ہے۔ اس کی کیا ہے طاقت اور قوت کی وجہ سے ہم لوگوں کو زندگی ملی ہے، جس کے پاس کوئی موت کا کوئی یہ نہیں، سب مر جائیں گے، سب موت آنی ہے، لیکن وہ رب نہیں مرنے والا۔ تو یہ کافی ساری نشانیاں، یہ دن اور رات اور یہ زمین، اس زمین میں اور اس آسمان میں کافی ساری آیات نشانیاں سمجھداروں کے لیے ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیسے؟ کھڑے ہو کر کے بھی یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسرے اذکار کرتے ہیں، اور کیا ہے بیٹھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا میسر ہوتا ہے، جیسا آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور کیا ہے ان کے کیا ہے اپنے پیٹھ میں، یعنی سو کر کے لیٹ کر کے بھی جو ہے پیٹھ کے بل کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور کیا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو آسمان اور زمین ہے اس کی تخلیق کے اوپر تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے اتنا بڑا، اور اتنی بڑی زمین بنائی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا؟ نہیں، مقصد ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو باطل بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔
سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ جب یہ سارے جو ہے مخلوقات مجبور ہے، یہ سارے مخلوقات مجبور، اتنے بڑے بڑے مخلوق، تو ہم آپ کے اگر آپ نہ چاہے، آپ نہ بچائے، آپ کی رحمت نہ ہو تو نہیں بچ سکتے جہنم سے. یہ سارے مخلوق مجبور ہے، تو ہم کیسے جو ہے مستغنی ہو جائے، ہم کیسے آپ کے کیا ہے قہر سے، آپ کے عذاب سے، آپ کے پکڑ سے بچ جائیں. اور ایک بات یہاں سمجھ میں آئی کہ رب نے جو یہ ساری دنیایں بنا دیے ہیں، دنیا بنا دیا، آسمان بنا دیا، کیا ہے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عذاب سے بچے. یعنی کیا ہے عبادت، یہاں عبادت کرنا ہے. رب نے بنایا ہے تو ایسا نہیں بنایا ہے عبادت کے لیے. اور عبادت رب کیا ہے جتنی بھی عبادت کر دیتے تیرا حق پورا نہیں کر سکے ہم لوگ، تو ہم لوگوں کو معاف کر دیجیے. یہ آیت ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا گیا، کیسی وہ ہے. جب وہ ریت میں چلتی ہے تو کیا ہے اس کا جو ہے پیر ہے بہت مضبوط. ریت سب سے گرم چیز مانی جاتی ہے. شیشہ میں بھی جو ہے اسی سے کیا کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں، اسی سے جو ہے تو اس کو یہ کرتے ہیں. اس ریت میں چلنے والی کیا ہے یہ اونٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب ڈھنگ سے بنایا ہے. اس کی کوئی ہڈی بھی جو ہے سیدھی نہیں ہے، ٹیڑھی بے کی ہے. اور یہ جو پانی پیتی ہے کیا ہے کتنے دنوں تک اپنے پیٹ میں رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. جب ریت آئے، ریگستان میں طوفان آئے تو انسان کو منہ ڈھانکنے کی ضرورت ہوتی، کچھ ڈھانکنے. یہ اپنے آنکھ میں کچھ پردہ چڑھا لیتی ہے یہ اونٹ. کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا خود سے خود پیدا ہو جائے گا. یہ اتنی ہے عجیب مخلوق خود سے پیدا ہو جائے گی؟ نہیں. دیکھو اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا ہے، اس کو کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کر دیے، کیسے اٹھا دیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑوں کو کیسے اس کو ہم گاڑ دیا، جو کیا ہے دنیا کے لیے زینت بن چکی ہے. اور کیا ہے اگر وہ پہاڑ نہیں بناتے تو یہ جو زمین ہے وہ ایک لیول میں نہیں رہتی، وہ زمین جو ہے ادھر ادھر ہوتی رہتی. کہنے والے کہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے وہ کیا ہے آپ کے زلزلے کو، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ارتھکوئک کو جو ہے روکتے ہیں. تو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا ان لوگوں نے پہاڑ کو نہیں دیکھا کیسے ہم نے اس کو گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا ہے زمین کو نہیں دیکھا کیسے ہم نے اس کو جو ہموار کر دیا ہے، بالکل جو ہے اس کو برابر کر دیا، چلنے کے لیے، پھیرنے کے لیے، سونے کے لیے کیسے اس کو بنا دیا. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کہیں کھودتا ہے تو پھٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو یہ کیا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یاد دلائیے، ان کو غور کرنے کے لیے بولیے. ہو سکتا ہے یہ غور کرے، آپ ان کو کیا ہے یاد دلانے والے مذکر ہیں آپ. کیا ہے وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا ہے کیا یہ لوگ
زمین میں سیر نہیں کرتے ہیں، زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا کیا ہے، دیکھے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ سارے چیز دیکھے، انسانوں کو اپنے طرح انسانوں کو دیکھے، یہاں دیکھتا ہے الگ طرح کا انسان، وہاں جاتا ہے الگ طرح کا انسان، اور کیا ہے، یہاں دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں، وہاں دیکھتا ہے وہ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں، یہاں دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کی چمڑی الگ ہے، یہ لوگ جو ہے الگ ہی دکھتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل الگ ہے۔ کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے ہیں زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا تاکہ کیا ہے، دیکھیں، یعنی نظر جو یہاں بولے نظر التفکر ہے، یعنی دیکھنا، دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے، سمجھے، غور کرے، اور کیا ہے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھیں کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا ہے معاملہ، کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی پکڑ کیا ہوئی۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ جیسے جو بندہ، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، نشانیوں پر غور نہیں کرتی ہے، اس کو جھٹلاتی ہے، کیا وہ لوگ دیکھے نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوا، ہم ان کو برباد کر دیے۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اور کافر لوگوں کا بھی جو ہے ایسے ہی مثال ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا کیے ہیں جو لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو نظر ہونا چاہیے، تفکر والا ہونا چاہیے، انسان غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ کہتے ہیں والآیات فی الباب کثیرہ، اور اس باب میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ ومن الحدیث السابق، اور احادیث میں ایک حدیث گزری ہے، وہ کیا ہے، الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر غور کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ کہ ہم کیسے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان اپنے تخلیق میں دیکھے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیسے ہم کو بنائے، انگلیاں، اس کے بعد ہاتھ، کیسے اللہ تعالیٰ بتائے انسان کو۔ تو سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر غور کرے، اپنے عمل کے اوپر غور کرے۔ تو یہی اس باب میں، پورے باب میں یہی تھا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا باب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔